یہ مضمون چل رہا تھا کہ باہمی تعلقات سے متعلق حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ کی زندگی، قرآن حدیث سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے۔ تو اس میں ایک عنوان یہ چل رہا تھا کہ جو جھگڑے ہوتے ہیں اس کے اسباب کیا ہوتے ہیں۔ تو ان اسباب میں سے دو بنیادی سبب ہمارے سامنے آئے تھے۔ ایک سبب حق تلفی، اس کی شکلیں کیا ہوتی ہیں، ظلم ناانصافی کی شکلیں کیا ہوتی ہیں، اور ناانصافی ظلم کی وجوہات کیا ہوتی ہیں، اسباب کیا ہوتے ہیں، اور اس کا علاج کیا ہے، یہ سب بات آئی۔ دوسرے نمبر پر یہ بات سامنے آئی کہ جھگڑوں کا ایک بنیادی سبب انسان کے جذباتی رویے ہوتے ہیں، اور جذباتی رویے اس کی شکلیں کیا کیا ہوتی ہیں، اور جذباتی رویے کے اسباب کیا ہوتے ہیں، اور اس کا علاج، 5 طریقے، 5 علاج اس کے سامنے آئے۔ آج یہ تیسرا سبب انشاءاللہ ہم پڑھیں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ اور بھائیوں، جیسے ایک اہم بات ہے، آپ دیکھیے کہ لا علمی اور جہالت انسان کے لیے بڑے بڑے نقصانات کا سبب بنتی۔ آپ نے دیکھا کہ بعض اوقات ایک انسان حق پر ہوتا ہے لیکن وہ قانون سے لاواقف ہوتا ہے، قانون کا اس کو پتہ نہیں ہوتا، تو قانون نے اس کے لیے جو حقوق رکھے ہیں اور اس کے لیے قانون میں جو رعایتیں ہیں، اگر اس کو آپ پہلے سے پتہ ہوتا تو وہ اپنے معاملات کو اس انداز پہ ڈھالتا کہ وہ آگے پریشان نہیں ہوتا۔ یہ ہمیں دنیا کے اعتبار سے سمجھ میں آتا ہے۔ کتنے لوگ دوسروں کو سمجھاتے ہیں کہ یار اگر تم نے قانونی کارروائی یوں کی ہوتی تو تم آج اس مشکل میں نہیں پھنستے۔ تو تم چونکہ قانون تم کو نہیں پتہ تھا اور تم نے اس کی رعایت نہیں کی تو یہ مصیبت آئی۔ میرے بھائیوں، اس سے کہیں زیادہ قانون خداوندی، اللہ کے قانون کیا ہیں، فطرت کے قانون کیا ہیں، جس کو یہ نہیں پتہ ہوگا وہ زندگی کا ایک دن بھی اچھا نہیں گزار سکتا۔ ہم اللہ کی زمین پہ ہیں اور اللہ کے آسمان کے نیچے ہیں، ہم اس کے ملک میں ہیں، یہاں اس دنیا میں فطرت کا قانون چل رہا ہے۔ ہم اللہ کے قانون سے لا علم رہ کر، تو اب قانون محبت کیا ہے، قانون نفرت کیا ہے، آج انشاءاللہ ہم یہ پڑھیں گے کہ فطرت کا قانون کیا ہے۔ ایسے ہی نفرتیں آ جاتی ہیں، ایسے ہی محبتیں آ جاتی ہیں، یا اس کے بھی کچھ اصول ہیں؟ تو یہ بہت ٹھوس باتیں، یہ آسمانی علم ہے، یہ غیبی علم ہے، یہ خدائی قانون ہے۔ انشاءاللہ جو ان سے واقف ہوگا اور ان کی روشنی میں وہ اپنی زندگی کو ڈھالے گا تو اللہ پاک بہت حفاظت فرمائیں گے۔ تو بھائیوں، فطرت کا قانون یہ ہے، آسمانی قانون یہ ہے، خدا کا قانون یہ ہے، اور ضابطہ یہ ہے کہ جب گناہ ہوتے ہیں اور گناہوں سے انسان نہیں بچتا، یا گناہ ہو جانے کے بعد انسان توبہ نہیں کرتا، تو پھر سزا کے طور پہ نفرتیں آتی ہیں اور جھگڑے پیدا ہوتے ہیں اور لڑائیاں ہوتی ہیں۔ اسی وجہ سے یہ اتنا بڑا سبب ہے، یہ اتنا بڑا سبب ہے کہ بعض لوگ پریشان ہیں کہ یار ہم تو کسی کا حق نہیں مارتے، ہم نے تو کسی کو نہیں ستایا، یہ پھر بیوی ہمیں کیوں ستا رہی ہے؟ ہم نے تو کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں کیا، یہ ہماری اولاد ہمیں اتنا کیوں تنگ کر رہی ہے، یہ ہمارے مالکان ہمیں اتنا کیوں ستا رہے ہیں؟ بھائیوں، اس لیے ستا رہے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی کوئی چیز ہی نہیں ہے، اس کی ناراضگی کوئی چیز ہی نہیں ہے، اس کو ناراض کرتے رہیں، وہ ہمیں انعام میں محبتیں دیتے رہے، ایسا تو ہوگا نہیں۔ تو یہ جملہ ذہن میں رکھیے، گناہوں سے نہ بچنا اور گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ نہ کرنا،
اس کی وجہ سے گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے ملکوں میں جھگڑے ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے خاندانوں میں جھگڑے ہوتے ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے انشاءاللہ وہ آیاتیں، سری حدیثیں انشاءاللہ اب اس کی تفصیل ہم پڑھتے ہیں۔ جی چھوڑ تو دیکھیے ہوتا کیا ہے۔ اچھا یہ ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ ہم آسمانی ضابطوں کو پہچان رہے ہیں۔ آسمانی ضابطہ کیا ہے؟ جب لوگ جری ہو جاتے ہیں، باغی ہو جاتے ہیں، اللہ کے نافرمان ہو جاتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، توبہ نہیں کرتے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ ہوتا ہے تو ان کا اللہ ان سے ناراض ہو جاتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ جب اللہ ناراض ہو جاتے ہیں تو پھر سزا کے طور پہ اللہ تعالیٰ باہمی اختلاف، نفرت، عداوت اور عداوتوں کا عذاب اللہ مسلط کر دیتے ہیں۔ یہ قانون فطرت ہے، کاش کہ یہ ہم اپنے گھروں میں سمجھائیں۔ نمازیں نہ پڑھ کے بیچارے لوگ سمجھتے ہیں جی پتہ نہیں کیوں ہمارے گھر میں جھگڑے ہو رہے ہیں، یہ پتہ نہیں بیوی نافرمان کیوں ہے، پتہ نہیں اولاد باغی کیوں ہو گئی۔ تو نماز نہ پڑھنا کتنا بڑا گناہ ہے، سود لینا کتنا بڑا گناہ ہے، جھوٹ بولنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ تو کیا ہوا قانون کہ جو گناہ سے نہیں بچتے یا گناہ کرتے فوراً توبہ نہیں کرتے، اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ جب اللہ ناراض ہوتے ہیں تو پھر انعام نہیں دیتے، اللہ پاک عذاب دیتے ہیں۔ اور عذاب کی جو شکلیں ہیں اس شکلوں میں سے جیسے کسی پہ پتھر برسے، کسی کو سمندروں میں غرق کیا، ایک عذاب کی شکل نفرتوں کا عذاب بھی ہے۔ نفرت کے پتھر، عداوت کے پتھر یہ برستے ہیں گھروں پر، اور اس عذاب میں پوری قوم، پوری امت ڈوبی ہوئی ہے۔ سری حدیث دیکھیے، مجھے کئی سالوں کے بعد یہ سری حدیث ملی، اتنی سری حدیث دیکھیے۔ رشتے ناتوں میں جدائی کی اہم وجہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن دو لوگوں میں باہم اللہ کے لیے محبت ہو تو ان میں جدائی اور تفریق صرف اس گناہ کی وجہ سے ہوتی ہے جو ان میں سے کسی ایک سے سرزد ہو گیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ادب مفرد میں اس حدیث کو نقل کیا ہے اور صحیح حدیث ہے۔ دو خاندان، اب وہ دو آدمی کون؟ دو میاں بیوی بھی ہو سکتے، وہ ماں باپ بھی ہو سکتے، وہ ساس بہو بھی ہو سکتے، وہ دو خاندان بھی ہو سکتے ہیں، دو پارٹنر بھی ہو سکتے ہیں، دو شریک بھی ہو سکتے ہیں، دو پڑوسی بھی ہو سکتے ہیں، دو ملک بھی ہو سکتے۔ کیا فرمایا کہ وہ بڑی محبت سے، بڑے سکون سے رہ رہے ہوتے ہیں، ایک دم ان میں جھگڑے ہو جاتے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ وہ ان کے گناہ ہوتے ہیں۔ جب گناہ ان سے سرزد ہو جاتے ہیں اللہ پاک اس کی سزا میں نفرتیں ڈال دیتے۔ اب آپ غور سے سنیے گا اس آیت کو، سورہ انعام کی آیت ہے، اور اس آیت کے اندر اس آیت کو آپ دیکھیں۔ یعنی میں عجیب بات بتاؤں، ہم ڈرتے ہیں حکومت سے ڈرتے ہیں، قانون سے ڈرتے ہیں، پولیس سے ڈرتے ہیں، اللہ اکبر اس رب کی پکڑ سے نہیں ڈرتے۔ اسی لیے قرآن کے اندر دو آیتیں اتنی خوفناک ہیں، افامنوا مکر اللہ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون۔ اللہ کے عذاب سے خاسر، ناکام لوگ ہی بے خوف ہوتے۔ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الفاسقون، اللہ کے عذاب سے فاسق بے خوف ہوتا ہے، کافر بے خوف ہوتا ہے۔ ایمان جتنا، دیکھیں ابھی بھی کل بزرگ آئے تھے، ایمان جب آتا ہے، تقوی آتا ہے، خوف خدا آتا ہے، انسان کی احتیاط بڑھ جاتی۔ اسی لیے اللہ والے ڈرے ڈرے رہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ دعائیں دیکھیں میرے بھائیوں، آپ حیران رہ جائیں گے۔ اتنے حبیب اللہ تھے، اللہ کے محبوب تھے، لیکن اتنے لرزاں ترساں رہتے تھے اللہ سے۔ آپ کو وہ حضور کی دعاؤں میں ملے گا، حضور کی دعاؤں میں ملے گا۔ تو جتنی بھائیوں اللہ کی معرفت بڑھتی ہے، اللہ کی پہچان بڑھتی ہے، اللہ کا تعلق بڑھتا ہے، انسان کی جہالت ختم ہوتی ہے، تو انسان خوف والی زندگی میں آتا ہے، اس کو اللہ کا خوف آتا ہے، اللہ کے عذاب سے ڈر لگتا ہے، نعمتوں کے چھن جانے سے ڈر لگتا ہے۔ آپ کائنات میں نہیں دیکھ رہے کتنے لوگ صحت کی حالت میں نکلتے ہیں، واپسی ان کی معذوری میں ہوتی، گھر سے نکلتے ہیں ان کی لاشیں اسپتالوں میں ملتی ہیں، گھر سے نکلتے ہیں لاشیں ایدھی سینٹر کے اندر ملتی ہیں۔ ابھی میں جہاں جمعہ پڑھاتا ہوں
انہیں لکھا ہوا تھا جی پرانے امام صاحب ان کے لیے دعا کریں. میں نے پوچھا کیا ہو گیا؟ کہنے وہ نکلے چنچی رکشے میں بیٹھے, ایکسیڈنٹ ہوا, ٹانگ میں چوٹ آئی اور اس کے بعد ان کی ٹانگ کاٹ دی گئی. ہم اسپتالوں میں دیکھ رہے ہیں لیکن ہم بے خوف ہیں. ہم کہتے ہیں جی یہ تو کافرانہ سوچ ہے. قد مس آباءنا الضراء والسراء, ارے یہ تو کائنات میں ہوتا ہی ہے, یہ کائنات میں نہیں ہوتا, یہ سزاؤں سے ہوتا ہے. تو جس کے اندر اللہ کی پہچان ہوگی وہ ڈرے گا نعمتیں چھن نہ جائیں, اور جو ڈرے گا وہ کیسے اللہ کی زمین پہ رہتے ہوئے کیسے باغی بن سکتا ہے, نمازیں کیسے چھوڑ سکتا ہے, جھوٹ کیسے بول سکتا ہے. اب ذرا آپ اس آیت کو ذرا غور سے دیکھیے گا, اتنی صریح آیت کہ اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر صاف صاف بیان کر دیا کہ دیکھو اگر تم نے نافرمانی کی تو اس شکل میں تم کو عذاب دوں گا. اب ذرا آپ اس کو غور سے سنیے. قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. کہو کہ وہ تمہارا رب اس بات پر پوری طرح قدرت رکھتا ہے کہ تم پر کوئی عذاب تمہارے اوپر سے بھیج دے. ہمیں ڈرنا چاہیے ہمارے اوپر سے عذاب نہ آ جائے, یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے بھیج دے. 2 نمبر 3 یا تمہیں مختلف ٹولیوں میں بانٹ کر ایک دوسرے سے بھڑا دے. شادیوں میں کھل کے گناہ کر رہے ہیں, ڈر نہیں رہے کہ اس کی سزا نفرت میں کہیں نہ مل جائے, اور مل رہی ہے. شادیاں کم, طلاقیں زیادہ ہو رہی ہیں. کھل کے گناہ کرتے ہیں, مخلوط بھی, گانے بجانے بھی, بے حیائی بھی, کوئی خوف نہیں ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ تم ڈرتے نہیں ہو کہ میں تمہارے اندر اختلاف پیدا کر دوں. 4 اور ایک دوسرے کی طاقت کا مزہ چکھاؤں. اب ذرا آپ اس آیت کی تفسیر دیکھیے. کون تفسیر کر رہا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ, قرآن کے سب سے بڑے عالم. وہ کیا تفسیر فرما رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں کہ اوپر کے عذاب سے مراد یہ ہے کہ ظالم بادشاہ اور بے رحم حکام مسلط ہو جائیں. جی میں تو نمازی بھی ہوں, میں جس ادارے میں کام کرتا ہوں مجھے تنگ کیا جا رہا ہے. وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا, بھئی یہ آیت بھی لکھیں, یہ آیت بھی نوٹ کریں. وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. ہم ظالموں پر ظالموں کو مسلط کر دیتے ہیں. کیسی عجیب آیت. ہم ظالموں پر ظالموں کو مسلط کر دیتے. تم نے اللہ کی نافرمانی کر کے ظلم کرو گے, چھوٹے ظالموں پہ بڑے ظالم مسلط ہم کر دیں گے. اب وہ یعنی اوپر کے لوگ, اوپر کا عذاب سے مراد کیا ہوا؟ اوپر کا عذاب صرف یہ نہیں ہے کہ پتھر برستے اور ہوائیں چلتی ہیں, طوفان آتے ہیں, نہیں, یہ بھی ہے. اوپر کا عذاب یہ بھی ہے کہ انسان جن کے ماتحت ہے وہ اس کے ساتھ ظالم بن جاتا. بہو ہے, ساس ظالم ہو جائے گی. اب بہو کہہ رہی ہے بے پردگی ہے, نافرمانی ہے, پتہ نہیں کیوں ساس ظلم کر رہی ہے. ظلم نہیں کر رہی, اس سے کروایا جا رہا ہے. یہ اس کو اللہ نے ڈنڈا بنایا ہے, یہ سزا کا ڈنڈا ہے, یہ کوڑا ہے. ساس کو اللہ پاک نے عذاب کا کوڑا بنایا ہے. تو خدا کے قانون کو پہچاننا ہے بھائیوں. تو کیا فرمایا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ فرمایا کہ اوپر کے لوگ آپ کے اوپر ظلم کرنے لگ جائیں تو یہ وہ اوپر کا عذاب ہے. اب رو رہے ہیں, حکومت یوں کر رہی, حکومت نہیں کر رہی, اوپر والا کروا رہا ہے. نیچے سے لے کے اوپر تک جب خیانت ہی خیانت ہوگی, بددھیانتیاں ہوں گی, اللہ کے گھر ویران ہوں گے, تو بھائیوں اس کے پاس میں آپ کو اس آیت میں عجیب بتاؤں گا, کاش کہ کوئی قرآن پڑھتا. اس نے تنوین میں ہی سمجھا دیا ہے کہ میرے پاس عذاب کی ایک شکلیں نہیں ہیں. تم کسی کو جیل میں ڈالتے ہو, تم کسی کو مارتے ہو, میرے پاس ایک شکل تھوڑی ہے. عذاب کا بھی وہ خالق ہے, اتنے عذاب کی شکلیں ہیں.